السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خصوصی سلسلہ خلیل اللہ کی قربانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آئے ہیں اس سلسلے کی چوتھی قسط کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک پیارا سا بیٹا مانگا تھا۔ اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی، مگر ایک امتحان میں بھی ڈال دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے کو فاران کی وادی میں اس جگہ چھوڑاؤ۔ فاران کی وادی حبرون سے بہت دور حجاز میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق بیوی اور بیٹے کو ساتھ لے کر حبرون سے نکلے اور لمبا سفر طے کر کے فاران کی وادی میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے بچے کو ایک درخت کے نیچے اس جگہ لٹا دیا جہاں بعد میں زمزم نکلا اور اس کے ارد گرد مکہ شہر آباد ہوا۔ اس بیابان میں اس وقت کوئی نہ انسان بستا تھا اور نہ کہیں پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمڑے کا ایک تھیلا جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ حضرت ہاجرہ کو دیا اور واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے چلیں اور پکار کر کہا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس جنگل بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے یہ بات کئی مرتبہ کہی، لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر ہاجرہ نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ہاجرہ کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ پلٹ کر بیٹے کے پاس آ بیٹھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کی جدائی سے بے قرار تو ہوئے، لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اشارہ ہو چکا تھا کہ جس جگہ انہوں نے بیوی بچے کو چھوڑا ہے اس کے قریب اللہ کا گھر بنے گا۔ چنانچہ جب وہ پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے جہاں سے یہ ماں بیٹے نظر نہ آتے تھے تو انہوں نے ان کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی بیوی بچے کو اس ویران جگہ میں تیرے عزت والے گھر کے قریب لا کر بسا دیا ہے تاکہ یہ یہاں نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا چاہنے والا بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ امید ہے یہ تیرا شکر ادا کرنے والے بندے ہوں گے۔ ادھر ہاجرہ ننھے اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں اور خود مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور تھیلے سے کھجوریں کھاتی رہیں۔ تھوڑے دنوں میں پانی ختم ہو گیا تو ماں اور بیٹے دونوں کو پیاس نے سخت پریشان کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے خود تو صبر کیا، لیکن بچے نے بھوک پیاس سے تڑپنا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے بچے کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں اور چاروں طرف نظر دوڑانے لگیں کہ شاید کوئی آدمی نظر آ جائے، مگر جب کوئی آدمی دکھائی نہ دے تو صفا سے نیچے اتری اور قریب ہی دوسری طرف پہاڑی مروا پر چڑھ کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی آدمی یا قافلہ وادی سے گزرتا ہوا نظر آ جائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب تو وہ سخت گھبرائیں۔ اپنے بچے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھ کر ایک ماں کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کون نہیں جانتا۔ حضرت ہاجرہ بے تابی سے دوڑتے ہوئے کبھی صفا کی پہاڑی پر اور کبھی مروا کی پہاڑی پر جاتی، مگر ہر بار مایوسی کے سوا ان کو کچھ حاصل نہ ہوتا۔ وہ 7 مرتبہ صفا اور مروا کے درمیان دوڑیں اور ان پر چڑھیں۔ آخری بار جب وہ مروا کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ انہوں نے اس کی طرف کان لگائے تو آواز پھر آئی۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، لیکن تمہارے پاس میری مصیبت دور کرنے کے لیے کچھ ہے؟ یکایک انہوں نے اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام کو اس مقام پر دیکھا جہاں آج کل زمزم کا کنواں ہے۔ وہ جھٹ مروا سے اتری اور جبریل علیہ السلام کے قریب گئیں۔ حضرت اسماعیل اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر مار رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً ننھے اسماعیل کو پانی پلایا اور پھر خود پیا۔ اس کے بعد وہ لب بھر بھر پانی مشکیزے میں بھرنے لگی۔ جوں جوں پانی بھرتی گئی، پانی ابل ابل کر اوپر آتا رہا۔ حضرت ہاجرہ نے ابلتے ہوئے پانی کے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر لیا اور بولی، زم زم، یعنی رک جا۔ اس زمانے میں جس زبان میں وہ بات کرتے تھے۔ پانی بہنے سے تو رک گیا، لیکن وہاں موجود رہا اور آج تک موجود ہے۔ اربوں لوگ اسے استعمال کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا۔
ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی یعنی کہ بہتے ہوئے، تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ زمین سے پانی نکلنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا، تم اپنے ہلاک ہونے کا کچھ خوف نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں اس گھر کی تعمیر کریں گے اور اللہ اس گھر کے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد عرب کے ایک قبیلے جرہم کے چند آدمی اس علاقے میں آئے اور اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ٹھہرے جہاں حضرت حاجرہ رہتی تھیں۔ یہ لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک مقام کے گرد اڑ رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا، یہ پرندہ ضرور پانی کے گرد چکر لگا رہا ہے، مگر کچھ عرصے پہلے جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو یہاں کوئی پانی نہ تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک دو آدمی اس طرف بھیجے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو خبر دی۔ وہ سب بھاگم بھاگ وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے حضرت حاجرہ سے کہا، بی بی اگر تم اجازت دو تو ہم یہاں رہ لیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، ہاں اجازت ہے، مگر پانی تمہارا نہیں میرا ہے۔ انہوں نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی وہاں بلا لیا، یہاں تک کہ کئی خاندان وہاں بس گئے اور یہ جگہ ایک قصبے کی صورت اختیار کر گئی۔ حضرت حاجرہ بھی خوش تھی کہ یہ ویران جگہ آباد ہو گئی ہے۔ یہی آبادی بعد میں شہر مکہ بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آباد ہونے والے لوگوں ہی میں پلے بڑھے اور انہی سے عربی زبان سیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ کر واپس حبرون چلے گئے تھے، لیکن وہ ان سے بے پرواہ نہیں ہو گئے تھے اور ان سے ملنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ کچھ مدت تک ان کے ساتھ ٹھہرتے بھی تھے۔ پہلی دفعہ واپس جاتے وقت انہوں نے دعا مانگی تھی، الہی اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ کچھ عرصے بعد جب وہاں تشریف لائے تو وہ ویران جگہ ایک بستی بن چکی تھی۔ اس طرح اپنی دعا کو پورا ہوتے دیکھ کر وہ اللہ کا شکر بجا لائے، پھر وہ یہاں آنے جانے لگے۔ ایک دفعہ جب وہ اس بستی یعنی مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام سیانے ہو چکے تھے اور باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم یہ خواب دیکھ کر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی چاہتا ہے، اور یہ سب سے پیاری چیز ان کے اکلوتے بیٹے اسماعیل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں عطا کیے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنی ہر چیز کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے، اس لیے وہ فوراً اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ یہ خواب دیکھنے کے بعد جب وہ جاگے تو انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے کی عمر تو تھوڑی تھی لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، ابا جان جس کام کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ غرض باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور حضرت ابراہیم بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے چند میل دور منا کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ راستے میں 3 جگہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو بہکایا کہ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ نہ کرو، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ باپ بیٹے دونوں نے شیطان کو جھڑک دیا اور اس کی طرف کنکر پھینکے یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا۔ مینا پہنچ کر حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر گرا دیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی، لیکن اللہ کی قدرت، حضرت اسماعیل کو کچھ بھی نہ ہوا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک فرشتے نے ایک مینڈھا لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور ان سے کہا کہ اسماعیل کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ اس مینڈھے کو ذبح کر دیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو زمین پر لٹاتے وقت حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی تاکہ بیٹے سے ان کی محبت اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ انہوں نے غیب کی آواز سن کر آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا
کہ ان کے سامنے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل صحیح سلامت ان کے پاس کھڑے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے دونوں کا امتحان لیا تھا، جس میں وہ دونوں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ اور تمام مسلمان ہر سال ذی الحج کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیسے بنے۔ بہت محنت کی انہوں نے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا اگلا حصہ ہم سنیں گے انشاءاللہ کل۔ آپ خلیل اللہ بننے کے لیے کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ 0۔ اللہ حافظ۔